السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی سٹنگ کمیٹی. میں ہوں حسن افتخار, میرے ساتھ موجود ہیں علی وارسی صاحب, اور آج ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل گیسٹ کو بھی لے کر آئے ہیں. اسد اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہی اس طرح کا ہے, اس لیے ہمیں دعوت دینی پڑی ہے ایکسپرٹ کو, کیونکہ وہ ان کا نام کا ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس پہ بھی کرتے ہیں. اب میں خود تو ایکسپرٹ ہوں نہیں, علی کچھ حد تک ایکسپرٹ ہے, آپ لوگ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. انجینئر صاحب جو ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں, انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ کافی پرانی ہے, مطلب امیجیٹ آج کی نہیں ہے, وہ کچھ دن پہلے کی گفتگو تھی. وہ اس پہ کافی زیادہ شور ڈلا, اور اس کے بعد ان کو پہلے تو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر بلاسفیمی لاء کے تحت بھی پرچہ درج کر دیا گیا ہے. جی اسد بھائی بتائیے گا, یہ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پروگرام شروع سے پہلے ڈسکشن یہ کر رہے تھے, میرا یہ کہنا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ ذرا پیار محبت سے کام لیا کریں. وہ ہر وقت ہی ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور چھکے مارنے پہ, مطلب وہ شاہد افریدی ہیں ریلیجس اسکالرس کے, کہ ہر گیند پہ چھکا مارنا ہے. تو انہوں نے کوشش کی ہے. اب معاملات جو ہیں, جب ہم شروع کر رہے تھے پروگرام تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈیولپمنٹ آئی, بلکہ آپ ہی نے ہمیں بتایا کہ وہ 295C کا ان کے اوپر پرچہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بلانے کا بہت شکریہ, اور میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ جو گفتگو ہوگی وہ موصوف کی وجہ سے ہوگی, تاکہ کل کو پرچی ہو تو موصوف پہ. ٹھیک ہے, انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ جناب میں ایکسپرٹ نہیں تو بری زما ہو جائے, لیکن یہ میں ہونے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, کچھ سانو بھی مرن دا شوق نہیں, کچھ شاید لوگ بھی ظالم صاحب تو زیادہ ظالم. سر جو گفتگو تھی وہ ایک پوڈ کاسٹ تھی, آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ انکریکٹ, ہاؤ ڈز اٹ ورک پوڈ کاسٹ ہے شایان کی اسلام آباد میں. اس انٹرویو میں کسی سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے عیسائیوں کے ہاں جو عقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے, اگر وہ بیان کیا جائے تو وہ خاصی نیگیٹو ہوتا ہے. ایگزیکٹ لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا, کہ میری تو اتنی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی میں اسکالر ہوں کہ میں فیل کمفرٹیبل کروں لفظ استعمال کرتے ہوئے. لیکن اس کے باوجود دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے ان سے نکاح کرنے کے لیے. تو وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے, جو بات سے خاصی واضح ہے اگر آپ وہ دیکھیں, کہ عقائد کے باوجود اسلام نے کچھ چیزوں کی آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, جس طرح یہودیوں کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں. اب اس چیز کو ایک لٹرل سینس میں لے کے کہا گیا کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے. دیکھیے, اگر آپ جملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے یہ بے وقوف آدمی ہے, اور میں موصوف کو ریپیٹ کرتا ہوں جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ کیمرہ مین بے وقوف آدمی, تو جملہ میرا نہیں ہے. بہرحال کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک میٹیورک رائز ہے, آپ بیوقوف ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں, میں نے کہا یہ کلیریفیکیشن دے دیں کہ موسم بیوقوف نہیں ہے, ہمارا کیمرہ مین موسم جو ہے وہ بیوقوف نہیں. بار بار پیچھے کیمرہ میں اکثر جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے, وہ نظر بھی آ جاتا ہے, بیوقوف نہیں ہے وہ, ویسے ہی میں مثال دیتا ہوں. اور ویسے ہی میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا تھا, میں تم کو ریپیٹ کر رہا تھا. انجینئر محمد علی مرزا کا جو میٹیورک رائز ہے یہ تکلیف دیتا ہے. ایک منوپلی تھی آف اے سرٹن کلاس آف پیپل جو موریلٹی ڈیفائن کر رہے تھے. اس کو کنٹینیوسلی چیلنج کیا, پہلے مولانا مودودی نے کیا, ساری عمر ان کے خلاف یہ بات کی گئی کہ یہ ابھی نبوت کا دعویٰ کریں گے, وہ فوت ہو کے دنیا سے چلے گئے, انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو چیلنج کیا, ٹو سم ایکسٹینٹ جاوید گامدی صاحب نے چیلنج کیا, پھر انجینئر محمد علی مرزا نے چیلنج کیا, بیچ میں مولانا اسحاق صاحب انہوں نے بھی چیلنج کیا, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چیلنج کرتے ہیں. جب بھی کوئی بھی دینی آدمی کوئی بحث کرتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہے. تو اس کے اوپر ایک واویلا مچایا گیا. اشرف جلالی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دے دیا کہ اب یہ کافر یا مرتد ہو گئے ہیں اور ریاست کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اب 295C ان اٹ سیلف جو قانون ہے, حنفی فقہ کے بقول حنفی فقہ میں کافی حد تک معافی گنجائش موجود ہوتی ہے, لیکن ہمارے 295C میں ایسی گنجائش نہیں ہے. اس لیے جب جوڈیشری اس پہ ایکٹ کرتی ہے وہ سارٹ آف آپ کو ریلیف دیتی ہے بعد میں, جو پھر ایک اور تناؤ کی وجہ بن جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے مقدمہ کیا ہے, بندے کو کنوکٹ ہونا چاہیے. اگر مفتی طارق مسعود صاحب سے غلط کلمات ادا ہوتے ہیں, ان پہ بلاسفیمی کے چارجز لگتے ہیں, تو وہ معافی مانگتے ہیں, معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. جنید جمشید صاحب نے ایک دفعہ نازیبا الفاظ فرمائے تھے حضرت عائشہ جو قوم کی ماں ہیں, مسلمانوں کی ماں, ان کے بارے میں, تو وہ بھی ان کو ایئرپورٹ میں چپیٹیں پڑی تھی, لیکن معاملہ پرچوں تک نہیں گیا. اور تھرو آؤٹ لٹریچر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں ایسے کلمات ملتے ہیں جو کفر کے زمرے میں آ سے, جس کے اوپر آپ مقدمات بنا سکتے ہیں, لیکن ایز انٹلیکچوئل ڈسکورس کو ڈسریگارڈ کر دیا جاتا ہے. ڈفرینس کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا انہیرنٹلی پولرائزنگ فگر ہیں, اور یہ ان کی اگریسونیس ہے. مثلا آپ سمجھیں کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اگلے کے لیے روم نہیں چھوڑتے, یہ ان کا بولنے کا انداز ہے. مولانا اسحاق بھی روم نہیں چھوڑتے تھے, لیکن ان کے بولنے کے انداز میں ایک نرمی تھی. ڈاکٹر اسحاق جب قرآن اور اللہ کی طاقت کی بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ انسان اندر سے ہل جاتا ہے. تو یہ انداز بیان ہے. انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں, اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں.
کہ کوئی بھی عقیدہ بیان کیا جائے, کسی کا موقف رکھا جائے, تو ہم اس کو ورسٹ پاسبل سینیریو پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کی آواز بند کی جائے. ہم کنزرویٹو لوگ ہیں, بذات خود میں کنزرویٹو, ہمارا پلیٹ فارم کنزرویٹو ہے, لیکن ہم ہر کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہمیں افیکٹ کہیں نظر نہیں آتا. آپ لبرل پلیٹ فارم لے لیں, کنزرویٹو پلیٹ فارم لے لیں, ہر کوئی اپنے ببل میں کھیلنا چاہتا ہے. جو انٹرنیٹ کا ایکو چیمبر فینومینون ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو ہیئر تھنگز دیٹ پلیز اس اینڈ دیٹس اٹ. اس طرح معاشرے گرو نہیں کر سکتے. اور فریڈم آف اسپیچ پہ جو ایک قدغن ہے جو ریاستی ادارے لگاتے ہیں, سیاسی پارٹیاں لگاتی ہیں, پیکا جیسا قانون لگا دیتا ہے, وہ سوسائٹی کے ہر سفیر میں جاتا ہے. تو منکی سی منکی ڈو ہے, اور اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ایک بندے نے عیسائیوں کا عقیدہ بتایا تو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے. نہیں, لیکن ایک اس کے اندر تھوڑا سا وہ یہ بھی ہے کہ جو عیسائی برادری جن کا وہ بتا رہے ہیں عقیدہ, اب وہ پاکستان کی جو عیسائی برادری ہے ان کے اپیرنٹلی کچھ جو لیڈران ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. اب اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آبویسلی اگر ہم آج سے 800-900 سال پہلے کی کوئی عقیدوں کی باتیں کرنی شروع ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے تو شاید ان کے عقیدوں میں ہوگا, لیکن اگر وہ کمیونٹی خود سے ڈسون کر دیتی ہے اس کو, اور جو اس وقت اس معاملے میں ہوا, تو پھر وہ جو سارا اونس تھا وہ اسی لیے تو مرزا صاحب کے دیکھیں بات یہ ہے حسن, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے بطور مسلمانوں کے کہ جو بھی قرآن کی تعلیمات ہیں وہ کسی مخصوص دور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 800-900 سال پہلے جو چیز تھی وہ اب نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے 800-900 سال بعد دوبارہ ہو, تو وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے. وہ ایکسپلین کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت ٹالرنٹ دین ہے. وہ یہ کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے کہ جو مسیحی ہیں ان کا یہ عقیدہ, اب وہ کس دور کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ 1500واں ان کا یوم میلاد آئے گا اب جو چند روز میں ہے, اور یہ میں نے انجینئر صاحب سے سنا یہ بات کہ کچھ دنوں میں 1500واں میلاد ہے. 1500 سال پہلے 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے, پردہ فرمایا آپ نے دنیا سے. 700 جو 7ویں صدی ہے, اسی میں ایسے مسیحیوں کے ایسے عقائد نظر آتے ہیں ہمیں جن کی بات اب یہاں پر ہو رہی ہے. اسی طرح کروسیڈز کے دوران بھی اس قسم کے عقائد جو ہے وہ سامنے آتے رہے, اور ان تمام ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات یا یہ حکم, یہ یا قرآن کا, اللہ کا یہ حکم جو ہے وہ قائم رہے گا کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ شخص ایک ٹالرنس کی بات بتا رہا ہے, آج تو دیکھیں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, ہندو سے بھی نکاح, شادیاں ہو رہی ہیں ویسٹ کے اندر, اگر جائیں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے ہیں شادی کر کے. مسیحیوں کے ساتھ تو ہمیشہ سے اسلام میں اجازت ہے اہل کتاب سے, لیکن وہ اس دور کے اندر جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے, کتابوں میں لکھی جا رہی ہے, ان کے جو علماء ہیں وہ یہ بات اپنے منہ سے بول رہے ہیں, مناظروں میں کہی جا رہی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو 7th اور 8th سینچریز ہیں, جو بنو امیہ اور ارلی بنو عباس, بٹ اسپیشلی بنو امیہ, یہ وہ دور ہے جہاں پر جو مسلمانوں کا کیپٹل ہے وہ دمشق ہے, اور دمشق کے اندر کرسچنز بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں. یاد رکھیے کہ 750 AD تک جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی ہے, خلافت ختم ہوئی ہے, اس وقت تک اسلام واز دا 3rd لارجسٹ ریلیجن آف مسلم کیلیفیٹ. ٹھیک ہے, اس وقت جو کورٹس تھے وہ بھی ایک سنتھسس کی کوشش میں, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک جو شخص ہے اس کی جو والدہ ہیں وہ بادشاہ ہے, اس کی والدہ کرسچن ہے, بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں ایک, ان کی والدہ کرسچن تھی, تو وہ آج تک مطلب ان کا نام جو ہے وہ بچتا ہے. تو یہ جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایک سنتھسس کی ضرورت ہے نا, تو وہ جو کورٹ کے اندر رہتے ہوئے جہاں پر تلوار بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے, کسی نے کوئی الٹی سیدھی گل کی تھی تو تون بھی لائی جا سکتی ہے, تو اس موقع پر آپ کو یہ جو ڈبیٹس ہیں یہ بہت زیادہ کامن تھی, اور اس موقع پر اگر آپ یہ بات اگر کہیں پر کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے موجود ہیں. اگر انجینئر محمد علی مرزا اسلام کی ٹالرنس کے بارے میں بتائے گا تو سب سے زیادہ ٹالرنٹ پیریڈ وہ ہونا چاہیے آپ کا جس وقت آپ سب سے زیادہ پاور میں. آج آپ ٹالرنٹ ہیں کیونکہ دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے, تو اس زمانے کی, جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 800-900 سال پہلے جب وہ زور میں تھے, اس وقت انہوں نے یہ حکم دیا ایسے لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے, نعوذ باللہ, جو کہ غلط عقیدہ, میں اس کو نہیں مانتا, بلکہ انہوں نے خود یہ بات بولی ہے. انجینئر صاحب نے یہ بات بولی بعد میں کہ یہ بالکل, جبکہ یہ باطل عقیدہ یہ ان کے اپنے بارے میں درست ہے, کیونکہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور دیگر جو انہوں نے باتیں کی, انہوں نے کہا یہ ان کے بارے میں تو ہو سکتا ہے, ہمارے بارے میں نہیں ہو سکتا. اس بندے کے اوپر آپ 295C لگائیں. آپ جو انجینئر صاحب اکثر بول رہے ہوتے ہیں
کہ یہ جو کتب ہیں ان کی آپس میں ہمارے فرقوں کی کتب ہیں، میں نے یار مناظرے خود دیکھے ہوئے، ساتھ بیٹھ کے کمروں کے اندر کانوں سے دھواں نکلے گا آپ کے، جو یہ ایک دوسرے کی کتابوں کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جب یہ بتاتے ہیں، جب یہ جانور کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا، تو اس میں کون کون سے جانور کا نام لیتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں تو اس میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں، میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اصل جو بات اسد نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ یہ مولویوں کی اپنی دکانیں بند ہونے کا. اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے جو آپ نے کہا کہ جی 800 سال پرانا عقیدہ ہے، یہ اگر آپ فلسافری دیکھیں انکریکٹ ہے، بیکاز کمنگ آف دا مسیح عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے، ہم مہدی علیہ السلام میں مانتے ہیں. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بائبل کے مختلف ورسز کے اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد موجود ہے. تو جس عیسائی نے اس چیز کو ڈینائی کیا تو ٹیکنیکلی وہ ایک ہیریٹک ہے، ایز ان اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے ٹرو پیغمبر کو نہیں ملا. انفیکٹ آج بھی جب امریکہ کے اندر مسلمز اور کرسچنس کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو ڈیبیٹ آن پروفٹ ہوڈ ہوتی ہے، تو وہ اوپنلی کرسچنس ڈینائی کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی نہیں ہے. انہیرنٹلی یہ ایک بہت کمزور طریقہ ہے کسی کے آرگیومنٹ کو ڈیفیٹ کرنا. دیکھیں میں کو چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا لیتا ہوں. میں نہیں اگری کرتا پی ٹی آئی کی 2018 کے بعد کی پالیسیز، مجھے بگ گورنمنٹ میں سمجھ نہیں آتی. میں نون لیگ سے نہیں کرتا، پی 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 سے نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو سروسز اتنی پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے. میں پیور لائک ایک پرانے اولڈ اسکول کیپٹلزم میں بلیو کرتا ہوں کہ اسمالر سوسائٹیز ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو اس کو میں ظلم نہ کہوں، رائٹ؟ ٹھیک. تو فار ایگزامپل اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے پاکستان میں، اوکے آپ یہ سامنے رکھیں، عیسائی کمیونٹی بتایا عقیدہ نہیں ہے. اگر انجینئر محمد علی مرزا سر عام آ کے معافی نہ مانگے تو آپ میرا نام بدل دیں. اور انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ پاکستانی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے کہا عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے. عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے، بالکل نہ. جی انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو مسئلہ پڑ جائے گا ان کے لیے. ہی ایکچولی مینشنڈ دس. اور ساتھ ساتھ ایک جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مسیحیوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کا مقدمہ نہیں ہے. 295C کا مقدمہ ہے، یعنی کہ بلاسفمی اگینسٹ دا پروفٹ بارے میں، ان کے بارے میں. تو یہ جو مقدمہ ہے اس میں مسیحی تو ایک بیٹ ہے، اور ایک مولویوں کی بچھائی ہوئی بسات ہے، اس کے اندر یا تو قلعہ جائے گا یا وزیر جائے گا. ایسے گھوڑا کبھی کبھار رکھتے ہیں نا چیس اگر آپ کھیلتے ہو تو یہاں پر ایسے لا کے رکھا ہے کہ یہاں قلعہ ہے اور یہاں پر وزیر ہے اور گھوڑا یہاں پر، اب قلعہ بچا لو یا وزیر بچا لو، تو ایک تے جائے گا. یہاں تو یہ مسیحیوں کو ماریں گے یا پھر یہ انجینئر صاحب کو ماریں گے. جو لوگ یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اس ملک کے اندر ہی عیسائی رہتے ہیں. ان سے پوچھ لیں پری انجینئر یہ اسٹیٹمنٹ دینے وہ کتنے سیف تھے اور پوسٹ انجینئر اسٹیٹمنٹ دینے کتنا کو فرق آ گیا وائلنس میں. اسٹوپڈ بات ہے. اور انفارچونیٹلی کہ میں اور آپ اتنے اس کو مہذب طریقے سے بڑے الفاظ چن چن کے بات کر رہے ہیں، ایک چیز کی نشاندہی کرتا ہے انٹالرنس کی. اور وہ انٹالرنس اب ہماری زندگی کے ہر فیسٹ میں آ چکا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے کویسچن آف موریلٹی. آپ نے جو تیسرا ٹاپک رکھا ہے ماریا بی صاحبہ کا، دس از آلسو اے فیسٹ آف انٹالرنس، کہ ہمارے معاشرے میں کیا آئیڈیا ڈسکس نہیں ہو سکتا. میں ماریا بی صاحبہ کے سائڈ پہ ہوں. میرے خیال سے دیر از اے لمٹ ٹو واٹ یو کین پش. جو آپ اپنے کمرے میں کرتے ہیں وہاں پہ کمرے میں، اس میں دخل کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن جب آپ کوئی بھی ایونٹس آرگنائز کراتے ہیں وہاں پہ ایک لمیٹر ضرور ہونا چاہیے. اور یہ تو بہت افسوسناک بات ہے کہ پولیس موقع پہ پہنچ کے واپس چلی گئی. اچھا خیر ہم اس کی طرف آئیں گے. اچھا تم نے کچھ اور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے؟ آپ دونوں سے میرا ایک امپورٹنٹ اس کے اندر بھی سوال یہ ہے، میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل کے پروگرام میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ سہیل بڑائی صاحب کا کالم ہے، چاہے اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، ہمشیرہ ہیں، ان کے بچوں کا اریسٹ ہو، اور اس کے بعد کچھ اور بھی یہ سپریم کورٹ سے آپ نے کہا کہ جی یہ فیصلے کچھ آئے ہیں، تو ہم نے یہ کافی چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھیں. اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک جو ہے وہ کچھ دنوں کے اندر ایک جو ہے تعیناتی ہونے والی ہے اور اس کے لیے کوئی شخص ہے جو کہ تبدیلیاں کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر یہ کوئی پہلا بلاسفمی کا کیس نہیں ہے، لیکن اریسٹ ان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے گرفتاری کبھی بھی نہیں ڈالی گئی. ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی ہے پہلے ڈالی گئی، پہلے مجھے اچھا 5 سال پہلے اگر ہوا تھا، کیونکہ 2023 والا مجھے یاد ہے ان کے اوپر کیس ہوا تھا، اس وقت تو نہیں ہوا تھا. اس کے علاوہ وہ ایسی باتیں جیسا آپ نے کہا کہ وہ بھی جو ہے وہ شاہد آفریدی ہیں، تو وہ شاہد تو وہ سیاسی چھکے بھی مارتے ہیں نا، تم سیاست مارتے رہے. لیکن اس وقت اس چیز کو کرنا جو ہے وہ آئی تھنک کہ کیوس کریٹ کرنا
انجینئر محمد علی مرزا نے جس طرح سے بات کی ہے عمران ریاض کے بارے میں, جس طرح سے بات کی آفتاب اقبال کے بارے میں, عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ان کے جو خیالات ہیں وہ بڑے واضح ہیں, وہ ان کو ذرا سا بھی مارجن نہیں دیتے, وہ غلط چیز کو غلط کہہ رہے ہیں. جیسے ابھی اسد بھائی نے کہا کہ جی وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار اس نے اتنا نہیں کیا تھا, انہوں نے اتنا کر دیا. وہ بنیادی بات کے اوپر رہتے ہیں کہ یار یہ سب کے سب ایسے ہیں. سو ہی ہیز نیور گیون اینی لیوے ٹو عمران خان واٹس ایور. ایسے موقع پر اس بندے کی گرفتاری, اور یہ مولوی کوئی آج سے نہیں بول رہے, ہشام الہی ظہیر تو وہ گلے پھاڑنے والے مولوی جن کے بارے میں وہ اکثر بولتے ہیں, تو ہشام الہی ظہیر یا ابتسام الہی ظہیر یا ایون اشرف آصف جلالی, یہ کوئی پہلی دفعہ تو انجینئر صاحب کے بارے میں آپ کو لگتا ہے, مجھے بتائیے گا اسد بھائی آپ, کہ اس دفعہ کچھ زیادہ تھا یا آپ کے خیال میں یہ بڑی نارمل سی بات تھی, پولیس نے یہ جو ایکشن لیا ہے دس واز بٹ جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ تھی نا, جہلم کے اندر پروٹیسٹ آرگنائز ہوتا ہے, جو بھی جہلم گیا ویسے ویری اسمال سٹی, تو لائک 3 کو مین سڑکیں, ایک آدھا بند کر دو شہر بند ہو گیا. اٹس آلسو سینسٹیو ایریا, مین کینٹونمنٹ ڈپلائمنٹ ہے. سو اور اٹ جسٹ ہیپنس کہ علی بھائی کی اکیڈمی واکنگ ڈسٹینس ہے فرام دیٹ کینٹونمنٹ. تو اہل سنت والجماعت کی مسجد سے انہوں نے پروسیشن لے کے آنا تھا, تو 3 MPوں میں ان کو اریسٹ کرنا تو سمجھ آتا تھا فار پروٹیکشن, یہ معاملہ ڈیفیوز کرائیں. اب مسئلہ ایک ہے, ہمارا جو ریاست ہے انہوں نے دوبارہ ضیاء الحق دور کی طرح اور بھٹو دور کی طرح ریلیجس اوور ٹونز استعمال کرنا شروع کر دیے, اور ایک جس طرح مشرف صاحب نے ایک پریزنٹ کیا انلائٹنڈ ماڈریشن, ایک تو جو یہاں پہ آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو ورژن دیتا ہے, وہ بیسڈ ان فک نہیں ہوتا, وہ بیسڈ ان مجھے جو پرسنالٹی ہوتا ہے نا, وہ پرسنالٹی جس قسم کی, وہ جو آدمی خود لے کے آتا ہے وہ جو اس کو موقع بن رہا ہو یار, مطلب پرویز مشرف صاحب ہے کہ اب آپ نے وارن ٹیرر لڑنی ہے, اب جہادیوں کو ٹیررسٹ کہنا ہے, تو انلائٹنڈ ماڈریشن کے تحت ہم تو کر نہیں سکتے. اور بہت سارے لوگ اس کے بائی پروڈکٹ ہیں, بائی دا وے, لائک کہ پوری میڈیا انڈسٹری اس کی بائی پروڈکٹ ہے, اور انیشیل پروپیگنڈا یہی کیا گیا, بٹ دیٹس فائن, لائک اٹس آل پارٹ آف پاکستانی ہسٹری. تو اس آئیڈیا کے تحت ریاست کوئی روم کسی کو نہیں دے رہی, اور میں آپ کو کی قسم بتاتا ہوں کہ جو یہ مولویوں کی لابی ہے وہ انتہائی زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے, اور ان کو پشپنائی حاصل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ریلیجس ڈاکٹرن اچھا ہوتا ہے. ویسے بھی زندگی کے اندر اگر خدا کا وجود نہ ہو, زندگی کو سمجھنا چلانا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ ایک ریکنسیلیشن کا پیریڈ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوا ہوا. تو پھر آپ ایک آئیڈیا آف گاڈ پریزنٹ کرتے ہیں جو نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کو سوٹ کرتا ہو, جو کافی ابسرڈ ہے. بیکاز افغانستان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کر سکتا. 71 میں جو ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا وہ سینس نہیں بناتا. جو عراق نے ایران, اور ایران نے پھر امریکہ کے ساتھ مل کے عراق میں کیا, یہ تو مسلمان سے نہیں کرتا. تو اگین نیشن اسٹیٹ پیراڈائم اس کو مینیفیسٹ کرتا ہے ریلیجس انڈوکٹرینیشن. تو اٹس جسٹ اے بائی پروڈکٹ آف دیٹ. ہاؤیور میرے خیال سے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ریاستی ادارے پاگل نہیں ہیں, کورٹس پاگل نہیں ہیں, یہ ایک فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے, اس کا کوئی انشاءاللہ بہتر منطقی انجام نکلے گا. چلیں اللہ کرے آپ کی یہ جو حسن زن ہے اللہ تعالیٰ اس کا پاس رکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ بہتری کرے. مجھے لیکن انہوں نے اسد بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یوزلی عدالتیں اس قسم کے معاملات میں سزا نہیں دیتی. نہیں, مجھے سزا کی ٹینشن نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی اگر شخص جو ہے وہ کھل کر بات کر رہا ہے, اگر وہ جہلم کے اندر رہ کر یہ باتیں کر رہا ہے, ایک اکیڈمی میں بیٹھ کر رہا ہے, why do we want to force him to go to Malaysia and say the same things? میں آپ کو یہ بات بتا دوں, نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, نیور سے نیور ٹائپ ہے. میں جتنا علی بھائی کو جانتا ہوں, جتنی میری ان سے گفتگو ہوتی ہے, وہ بہت دلیر آدمی ہے. وہ اس طرح نہیں جائے گا, وہ چلتی پھرتی 302 ہے بقول ان کی, وہ مار جائے گا یا مار دے گا. وہ نیچر ڈفرینٹ ہے. آپ کو نا ایک چیز سمجھنی ہے انسان کی فطرت کے بارے میں. نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ باہر جانا ٹھیک ہے, خان صاحب نے یہ فیصلہ نہیں کیا. جو لوگ کہتے ہیں خان صاحب کوئی آفر نہیں, میرے خیال ہے بڑی چائلڈش سی بات ہے. تو ایک نیچر ہوتی ہے انسان کی فنڈامنٹل. اب یہاں سے شیر داخل ہو جائے, ہوتا ہے میں اپنے کو بڑا بہادر سمجھتا ہوں, لیکن ہمارا کیمرہ مین سب سے بہادر ہو, وہ سامنے چھلانگ مارتا ہے کہ جی میں مر جاؤں گا, ساروں کو بچا دوں گا. یہ جب وہ موقع آتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے زندگی میں. 5 ان پہ حملے ہو چکے ہیں, وہ نہیں گئے باہر. انشاءاللہ اللہ خیر کرتا ہے. چلو جی, اب اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی ایسی طرح چلا جائے ناظرین جہاں پہ کچھ سینٹی جس طرح ہم نے کہا کو پریویل کر جائے, اور جو ہماری برداشت ہے ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے وہ بھی تھوڑی سی بڑھ جائے.